دوستوں، آنے والے ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف شیان کو نئی نوکری مل چکی ہے، جس کے بعد وہ خود کو اس پورے گھر کا مالک سمجھنے لگتا ہے، لیکن اسے شاید اس بات کا علم نہیں کہ ابھی گھر میں انسان موجود ہیں اور شیان کا حکم صرف اس کے اپنے کمرے تک ہی محدود رہے گا۔ کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب کمرے کی دیوار پر لگی انس کی والدین کی تصویر اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آنسا پہلے ہی صاف الفاظ میں جان دیتی ہے کہ اگر کسی نے بھی اس تصویر کو ہاتھ لگانے یا اتارنے کی کوشش کی تو وہ اس کا منہ توڑ دے گی۔ اس کے باوجود شیان زبردستی وہی تصویر اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور آنسا کو راستے سے ہٹانے کا کہتا ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ جس تصویر کو اتنے سالوں سے میرے باپ نے اس دیوار پر نہیں لگانے دیا، آج تم نے اسے یہاں کیوں لگایا؟ یہ ہمارا گھر ہے اور اس گھر میں صرف وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ یعنی اس دیوار پر ہمارا مرضی کی تصویر ہی لگے گی۔ یہ سن کر آنسا فوراً اس سے تصویر چھین لیتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے کہ یہ تصویر خاموشی سے میرے حوالے کر دو۔ اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں کوئی شہرین یا کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری باتیں سن کر چپ بیٹھ جاؤں گی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آنسا جمیل کا کیا چیز ہے۔ دوسری طرف برسلین بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر زبردستی تصویر چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ برسلین چلا کر کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی تصویر ہے اور اس سے دیوار پر ہرگز نہیں لگے گی۔ میں نے ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یہ میرا گھر ہے اور میری مرضی چلے گی کہ کہاں کیا لگانا ہے۔ تم کل کی آئی ہوئی لڑکی ہو، کون ہو مجھے سکھانے والی؟ اسی دوران گھر کے بزرگ دادا آگے بڑھتے ہیں اور مسلم کو لڑکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دو، یہ گھر بھی میرا ہے اور یہ تصویر بھی میرے ہی بیٹے کی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ تصویر لگے گی تو بس لگے گی۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو اسے اتار کر دکھاؤ، ورنہ خاموش ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں اس کا بہت برا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک سخت باتیں سن کر مسلم پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فوراً آشیان کو سمجھاتا ہے کہ تصویر خاموشی سے واپس لگا دو۔ اسی آنسا میں انس کی بھی انٹری ہو جاتی ہے اور وہ آتے ہی سب سے پہلے شیان کا گریان پکڑ لیتا ہے۔ شیان گھبرا کر پولیس کو بلا لیتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ یہ شخص ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن جب پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی گھر کا خاندانی معاملہ ہے تو وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شیان کا غرور اس وقت 7ویں آسمان پر ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب کمپنی کا نیا CEO بن چکا ہے اور باقی سب اس کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اسے گھمنڈ میں وہ آنسا کو دور کوری کا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو، کیا آنسا کو سچ بتا دینا چاہیے کہ وہ وائرل ویڈیو شیان نے ہی بنائی تھی تاکہ انس اس پر کیس فائل کر سکے؟ اپنا قیمتی رائے کمنٹ میں سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی جیو انٹرٹینمنٹ کا نیا ڈرامہ ڈور نجات آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بھی کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا۔ ادھر مسلم اپنے والد کو انس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ انس کو کہیں وہ اپنی حد میں رہے، وہ انس اور اس کی بیوی کو سمجھائے کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ آخرکار میرے بیٹے میں قابلیت تھی تو اسے یہ جاب ملی، لیکن اس جاب انس کی بیوی صرف حسد کی وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا رویہ اپنا رہی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ انس بار بار ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ وہ آنسا کو اس وائرل ویڈیو کا سچ بتا دے گا۔ دوسری طرف شیان کی ماں بھی اسے سمجھانے میں لگی رہتی ہے کہ ایسی غلط اور خطرناک حرکتیں بند کر دو، ورنہ کسی دن ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، آنے والے ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف شیان کو نئی نوکری مل چکی ہے،
جس کے بعد وہ خود کو اس پورے گھر کا مالک سمجھنے لگتا ہے، لیکن اسے شاید اس بات کا علم نہیں کہ ابھی گھر میں انسان موجود ہیں اور شیان کا حکم صرف اس کے اپنے کمرے تک ہی محدود رہے گا۔ کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب کمرے کی دیوار پر لگی انس کی والدین کی تصویر اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آنسا پہلے ہی صاف الفاظ میں جان دیتی ہے کہ اگر کسی نے بھی اس تصویر کو ہاتھ لگانے یا اتارنے کی کوشش کی تو وہ اس کا منہ توڑ دے گی۔ اس کے باوجود شیان زبردستی وہی تصویر اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور آنسا کو راستے سے ہٹانے کا کہتا ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ جس تصویر کو اتنے سالوں سے میرے باپ نے اس دیوار پر نہیں لگانے دیا، آج تم نے اسے یہاں کیوں لگایا؟ یہ ہمارا گھر ہے اور اس گھر میں صرف وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ یعنی اس دیوار پر ہمارا مرضی کی تصویر ہی لگے گی۔ یہ سن کر آنسا فوراً اس سے تصویر چھین لیتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے کہ یہ تصویر خاموشی سے میرے حوالے کر دو۔ اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں کوئی شہرین یا کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری باتیں سن کر چپ بیٹھ جاؤں گی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آنسا جمیل کا کیا چیز ہے۔ دوسری طرف برسلین بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر زبردستی تصویر چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ برسلین چلا کر کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی تصویر ہے اور اس سے دیوار پر ہرگز نہیں لگے گی۔ میں نے ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یہ میرا گھر ہے اور میری مرضی چلے گی سے کہاں کیا لگانا ہے۔ تم کل کی آئی ہوئی لڑکی ہو، کون ہو مجھے سکھانے والی؟ اسی دوران گھر کے بزرگ دادا آگے بڑھتے ہیں اور مرسلین کو لڑکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دو، یہ گھر بھی میرا ہے اور یہ تصویر بھی میرے ہی بیٹے کی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ تصویر لگے گی تو بس لگے گی۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو اسے اتار کر دکھاؤ، ورنہ خاموش ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں اس کا بہت برا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک سخت باتیں سن کر مسلم پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فوراً آشیان کو سمجھاتا ہے کہ تصویر خاموشی سے واپس لگا دو۔ اسی انسا میں انس کی بھی انٹری ہو جاتی ہے اور وہ آتے ہی سب سے پہلے شیان کا گریان پکڑ لیتا ہے۔ شیان گھبرا کر پولیس کو بلا لیتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ یہ شخص ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن جب پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی گھر کا خاندانی معاملہ ہے تو وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شیان کا غرور اس وقت 7ویں آسمان پر ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب کمپنی کا نیا CEO بن چکا ہے اور باقی سب اس کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اسے گھمنڈ میں وہ انسا کو دور کوری کا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو، کیا انسا کو سچ بتا دینا چاہیے کہ وہ وائرل ویڈیو شیان نے ہی بنائی تھی تاکہ انس اس پر کیس فائل کر سکے؟ اپنا قیمتی رائے کمنٹ میں سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی جیو انٹرٹینمنٹ کا نیا ڈرامہ ڈور نجات آپ کو کیسا لگا رہا ہے یہ بھی کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا۔ ادھر مسلم اپنے والد کو انس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ انس کو کہیں وہ اپنی حد میں رہے، وہ انس اور اس کی بیوی کو سمجھائے کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ آخرکار میرے بیٹے میں قابلیت تھی تو اسے یہ جاب ملی، لیکن اس جاب انس کی بیوی صرف حسد کی وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا رویہ اپنا رہی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ انس بار بار ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ وہ انسا کو اس وائرل ویڈیو کا سچ بتا دے گا۔ دوسری طرف شیان کی ماں بھی اسے سمجھانے میں لگی رہتی ہے کہ ایسی غلط اور خطرناک حرکتیں بند کر دو، ورنہ کسی دن ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، آنے والے ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف شیان کو نئی نوکری مل چکی ہے، جس کے بعد وہ خود کو اس پورے گھر کا مالک سمجھنے لگتا ہے، لیکن اسے شاید اس بات کا علم نہیں کہ
ابھی گھر میں انسان موجود ہیں اور شیان کا حکم صرف اس کے اپنے کمرے تک ہی محدود رہے گا۔ کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب کمرے کی دیوار پر لگی انس کی والدین کی تصویر اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آنسا پہلے ہی صاف الفاظ میں جان دیتی ہے کہ اگر کسی نے بھی اس تصویر کو ہاتھ لگانے یا اتارنے کی کوشش کی تو وہ اس کا منہ توڑ دے گی۔ اس کے باوجود شیان زبردستی وہیں تصویر اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور آنسا کو راستے سے ہٹانے کا کہتا ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ جس تصویر کو اتنے سالوں سے میرے باپ نے اس دیوار پر نہیں لگانے دیا، آج تم نے اسے یہاں کیوں لگایا؟ یہ ہمارا گھر ہے اور اس گھر میں صرف وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ یعنی اس دیوار پر ہمارا مرضی کی تصویر ہی لگے گی۔ یہ سن کر آنسا فوراً اس سے تصویر چھین لیتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے کہ یہ تصویر خاموشی سے میرے حوالے کر دو۔ اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں کوئی شہرین یا کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری باتیں سن کر چپ بیٹھ جاؤں گی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آنسا جمیل کا کیا چیز ہے۔ دوسری طرف مرسلین بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر زبردستی تصویر چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ مرسلین چلا کر کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی تصویر ہے اور اس سے دیوار پر ہرگز نہیں لگے گی۔ میں نے ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یہ میرا گھر ہے اور میری مرضی چلے گی کہ کہاں کیا لگانا ہے۔ تم کل کی آئی ہوئی لڑکی ہو، کون ہو مجھے سکھانے والی؟ اسی دوران گھر کے بزرگ دادا آگے بڑھتے ہیں اور مسلم کو لڑکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دو، یہ گھر بھی میرا ہے اور یہ تصویر بھی میرے ہی بیٹے کی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ تصویر لگے گی تو بس لگے گی۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو اسے اتار کر دکھاؤ، ورنہ خاموش ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں اس کا بہت برا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک سخت باتیں سن کر مسلم پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فوراً آشیان کو سمجھاتا ہے کہ تصویر خاموشی سے واپس لگا دو۔ اسی آنسا میں انس کی بھی انٹری ہو جاتی ہے اور وہ آتے ہی سب سے پہلے شیان کا گریان پکڑ لیتا ہے۔ شیان گھبرا کر پولیس کو بلا لیتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ یہ شخص ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن جب پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی گھر کا خاندانی معاملہ ہے تو وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شیان کا غرور اس وقت 7ویں آسمان پر ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب کمپنی کا نیا CEO بن چکا ہے اور باقی سب اس کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اسے گھمنڈ میں وہ آنسا کو دور کوری کا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو، کیا آنسا کو سچ بتا دینا چاہیے کہ وہ وائرل ویڈیو شیان نے ہی بنائی تھی تاکہ انس اس پر کیس فائل کر سکے؟ اپنا قیمتی رائے کمنٹ میں سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی جیو انٹرٹینمنٹ کا نیا ڈرامہ ڈور نجات آپ کو کیسا لگا رہا ہے یہ بھی کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا۔ ادھر مسلم اپنے والد کو انس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ انس کو کہیں وہ اپنی حد میں رہے، وہ انس اور اس کی بیوی کو سمجھائے کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ آخرکار میرے بیٹے میں قابلیت تھی تو اسے یہ جاب ملی، لیکن اس جاب انس کی بیوی صرف حسد کی وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا رویہ اپنا رہی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ انس بار بار ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ وہ آنسا کو اس وائرل ویڈیو کا سچ بتا دے گا۔ دوسری طرف شیان کی ماں بھی اسے سمجھانے میں لگی رہتی ہے کہ ایسی غلط اور خطرناک حرکتیں بند کر دو، ورنہ کسی دن ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، آنے والے ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف شیان کو نئی نوکری مل چکی ہے، جس کے بعد وہ خود کو اس پورے گھر کا مالک سمجھنے لگتا ہے، لیکن اسے شاید اس بات کا علم نہیں کہ ابھی گھر میں انسان موجود ہیں اور شیان کا حکم صرف اس کے اپنے کمرے تک ہی محدود رہے گا۔
کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب کمرے کی دیوار پر لگی انس کی والدین کی تصویر اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آنسا پہلے ہی صاف الفاظ میں جان دیتی ہے کہ اگر کسی نے بھی اس تصویر کو ہاتھ لگانے یا اتارنے کی کوشش کی تو وہ اس کا منہ توڑ دے گی۔ اس کے باوجود شیان زبردستی وہی تصویر اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور آنسا کو راستے سے ہٹانے کا کہتا ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ جس تصویر کو اتنے سالوں سے میرے باپ نے اس دیوار پر نہیں لگانے دیا، آج تم نے اسے یہاں کیوں لگایا؟ یہ ہمارا گھر ہے اور اس گھر میں صرف وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ یعنی اس دیوار پر ہمارا مرضی کی تصویر ہی لگے گی۔ یہ سن کر آنسا فوراً اس سے تصویر چھین لیتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے کہ یہ تصویر خاموشی سے میرے حوالے کر دو۔ اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں کوئی شہرین یا کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری باتیں سن کر چپ بیٹھ جاؤں گی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آنسا جمیل کا کیا چیز ہے۔ دوسری طرف برسلین بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر زبردستی تصویر چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ برسلین چلا کر کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی تصویر ہے اور اس سے دیوار پر ہرگز نہیں لگے گی۔ میں نے ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یہ میرا گھر ہے اور میری مرضی چلے گی سے کہاں کیا لگانا ہے۔ تم کل کی آئی ہوئی لڑکی ہو، کون ہو مجھے سکھانے والی؟ اسی دوران گھر کے بزرگ دادا آگے بڑھتے ہیں اور مرسلین کو لڑکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دو، یہ گھر بھی میرا ہے اور یہ تصویر بھی میرے ہی بیٹے کی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ تصویر لگے گی تو بس لگے گی۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو اسے اتار کر دکھاؤ، ورنہ خاموش ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں اس کا بہت برا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک سخت باتیں سن کر مسلم پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فوراً آشیان کو سمجھاتا ہے کہ تصویر خاموشی سے واپس لگا دو۔ اسی انصاف میں انس کی بھی انٹری ہو جاتی ہے اور وہ آتے ہی سب سے پہلے شیان کا گریان پکڑ لیتا ہے۔ شیان گھبرا کر پولیس کو بلا لیتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ یہ شخص ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن جب پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی گھر کا خاندانی معاملہ ہے تو وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شیان کا غرور اس وقت 7ویں آسمان پر ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب کمپنی کا نیا CEO بن چکا ہے اور باقی سب اس کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اسے گھمنڈ میں وہ انسا کو دور کوری کا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو، کیا انسا کو سچ بتا دینا چاہیے کہ وہ وائرل ویڈیو شیان نے ہی بنائی تھی تاکہ انس اس پر کیس فائل کر سکے؟ اپنا قیمتی رائے کمنٹ میں سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی جیو انٹرٹینمنٹ کا نیا ڈرامہ ڈور نجات آپ کو کیسا لگا رہا ہے یہ بھی کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا۔ ادھر مسلم اپنے والد کو انس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ انس کو کہیں وہ اپنی حد میں رہے، وہ انس اور اس کی بیوی کو سمجھائے کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ آخرکار میرے بیٹے میں قابلیت تھی تو اسے یہ جاب ملی، لیکن اس جوب انس کی بیوی صرف حسد کی وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا رویہ اپنا رہی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ انس بار بار ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ وہ انسا کو اس وائرل ویڈیو کا سچ بتا دے گا۔ دوسری طرف شیان کی ماں بھی اسے سمجھانے میں لگی رہتی ہے کہ ایسی غلط اور خطرناک حرکتیں بند کر دو، ورنہ کسی دن ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، آنے والے ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف شیان کو نئی نوکری مل چکی ہے، جس کے بعد وہ خود کو اس پورے گھر کا مالک سمجھنے لگتا ہے، لیکن اسے شاید اس بات کا علم نہیں کہ ابھی گھر میں انسان موجود ہیں اور شیان کا حکم صرف اس کے اپنے کمرے تک ہی محدود رہے گا۔ کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب کمرے کی دیوار پر لگی انس کی والدین کی تصویر
اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آنسا پہلے ہی صاف الفاظ میں جان دیتی ہے کہ اگر کسی نے بھی اس تصویر کو ہاتھ لگانے یا اتارنے کی کوشش کی تو وہ اس کا منہ توڑ دے گی۔ اس کے باوجود شیان زبردستی وہی تصویر اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور آنسا کو راستے سے ہٹانے کا کہتا ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ جس تصویر کو اتنے سالوں سے میرے باپ نے اس دیوار پر نہیں لگانے دیا، آج تم نے اسے یہاں کیوں لگایا؟ یہ ہمارا گھر ہے اور اس گھر میں صرف وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ یعنی اس دیوار پر ہمارا مرضی کی تصویر ہی لگے گی۔ یہ سن کر آنسا فوراً اس سے تصویر چھین لیتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے کہ یہ تصویر خاموشی سے میرے حوالے کر دو۔ اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں کوئی شہرین یا کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری باتیں سن کر چپ بیٹھ جاؤں گی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آنسا جمیل کا کیا چیز ہے۔ دوسری طرف برسلین بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر زبردستی تصویر چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ برسلین چلا کر کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی تصویر ہے اور اس سے دیوار پر ہرگز نہیں لگے گی۔ میں نے ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یہ میرا گھر ہے اور میری مرضی چلے گی سے کہاں کیا لگانا ہے۔ تم کل کی آئی ہوئی لڑکی ہو، کون ہو مجھے سکھانے والی؟ اسی دوران گھر کے بزرگ دادا آگے بڑھتے ہیں اور مسلم کو لڑکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دو، یہ گھر بھی میرا ہے اور یہ تصویر بھی میرے ہی بیٹے کی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ تصویر لگے گی تو بس لگے گی۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو اسے اتار کر دکھاؤ، ورنہ خاموش ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں اس کا بہت برا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک سخت باتیں سن کر مسلم پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فوراً آشیان کو سمجھاتا ہے کہ تصویر خاموشی سے واپس لگا دو۔ اسی آنسا میں انس کی بھی انٹری ہو جاتی ہے اور وہ آتے ہی سب سے پہلے شیان کا گریان پکڑ لیتا ہے۔ شیان گھبرا کر پولیس کو بلا لیتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ یہ شخص ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن جب پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی گھر کا خاندانی معاملہ ہے تو وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شیان کا غرور اس وقت 7ویں آسمان پر ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب کمپنی کا نیا CEO بن چکا ہے اور باقی سب اس کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اسے گھمنڈ میں وہ آنسا کو دور کوری کا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو، کیا انس کو آنسا کو سچ بتا دینا چاہیے کہ وہ وائرل ویڈیو شیان نے ہی بنائی تھی تاکہ انس اس پر کیس فائل کر سکے؟ اپنا قیمتی رائے کمنٹ میں سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی جیو انٹرٹینمنٹ کا نیا ڈرامہ ڈور نجات آپ کو کیسا لگا رہا ہے یہ بھی کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا۔ ادھر مسلم اپنے والد کو انس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ انس کو کہیں وہ اپنی حد میں رہے، وہ انس اور اس کی بیوی کو سمجھائے کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ آخرکار میرے بیٹے میں قابلیت تھی تو اسے یہ جاب ملی، لیکن اس جاب انس کی بیوی صرف حسد کی وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا رویہ اپنا رہی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ انس بار بار ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ وہ آنسا کو اس وائرل ویڈیو کا سچ بتا دے گا۔ دوسری طرف شیان کی ماں بھی اسے سمجھانے میں لگی رہتی ہے کہ ایسی غلط اور خطرناک حرکتیں بند کر دو، ورنہ کسی دن ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستوں، آنے والے ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف شیان کو نئی نوکری مل چکی ہے، جس کے بعد وہ خود کو اس پورے گھر کا مالک سمجھنے لگتا ہے، لیکن اسے شاید اس بات کا علم نہیں کہ ابھی گھر میں انسان موجود ہیں اور شیان کا حکم صرف اس کے اپنے کمرے تک ہی محدود رہے گا۔ کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب کمرے کی دیوار پر لگی انس کی والدین کی تصویر اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
آنسا پہلے ہی صاف الفاظ میں جان دیتی ہے کہ اگر کسی نے بھی اس تصویر کو ہاتھ لگانے یا اتارنے کی کوشش کی تو وہ اس کا منہ توڑ دے گی۔ اس کے باوجود شایان زبردستی وہی تصویر اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور آنسا کو راستے سے ہٹانے کا کہتا ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ جس تصویر کو اتنے سالوں سے میرے باپ نے اس دیوار پر نہیں لگانے دیا، آج تم نے اسے یہاں کیوں لگایا؟ یہ ہمارا گھر ہے اور اس گھر میں صرف وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ یعنی اس دیوار پر ہمارا مرضی کی تصویر ہی لگے گی۔ یہ سن کر آنسا فوراً اس سے تصویر چھین لیتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے کہ یہ تصویر خاموشی سے میرے حوالے کر دو۔ اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ میں کوئی شہرین یا کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو تمہاری باتیں سن کر چپ بیٹھ جاؤں گی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آنسا جمیل کا کیا چیز ہے۔ دوسری طرف مرسلین بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ کر زبردستی تصویر چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ مرسلین چلا کر کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی تصویر ہے اور اس سے دیوار پر ہرگز نہیں لگے گی۔ میں نے ایک بار جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یہ میرا گھر ہے اور میری مرضی چلے گی کہ کہاں کیا لگانا ہے۔ تم کل کی آئی ہوئی لڑکی ہو، کون ہو مجھے سکھانے والی؟ اسی دوران گھر کے بزرگ دادا آگے بڑھتے ہیں اور مرسلین کو لڑکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دو، یہ گھر بھی میرا ہے اور یہ تصویر بھی میرے ہی بیٹے کی ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ یہ تصویر لگے گی تو بس لگے گی۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو اسے اتار کر دکھاؤ، ورنہ خاموش ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں اس کا بہت برا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ ایک سخت باتیں سن کر مرسلین پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فوراً آشیان کو سمجھاتا ہے کہ تصویر خاموشی سے واپس لگا دو۔ اسی آنسا میں انس کی بھی انٹری ہو جاتی ہے اور وہ آتے ہی سب سے پہلے شایان کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ شایان گھبرا کر پولیس کو بلا لیتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ یہ شخص ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن جب پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی گھر کا خاندانی معاملہ ہے تو وہ دونوں کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شایان کا غرور اس وقت 7ویں آسمان پر ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اب کمپنی کا نیا CEO بن چکا ہے اور باقی سب اس کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اسے گھمنڈ میں وہ آنسا کو دور کوری کا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو، کیا انس کو آنسا کو سچ بتا دینا چاہیے کہ وہ وائرل ویڈیو شایان نے ہی بنائی تھی تاکہ انس اس پر کیس فائل کر سکے؟ اپنا قیمتی رائے کمنٹ میں سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی جیو انٹرٹینمنٹ کا نیا ڈرامہ ڈور نجات آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ بھی کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا۔ ادھر مرسلین اپنے والد کو انس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ انس کو کہیں وہ اپنی حد میں رہے۔ وہ انس اور اس کی بیوی کو سمجھائے کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ آخرکار میرے بیٹے میں قابلیت تھی تو اسے یہ جاب ملی، لیکن اس جاب انس کی بیوی صرف حسد کی وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ ایسا رویہ اپنا رہی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ انس بار بار ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ وہ آنسا کو اس وائرل ویڈیو کا سچ بتا دے گا۔ دوسری طرف شایان کی ماں بھی اسے سمجھانے میں لگی رہتی ہے کہ ایسی غلط اور خطرناک حرکتیں بند کر دو، ورنہ کسی دن ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔